جو مسلمان حکومتیں ہوتی تھی تو علماء کی مجلسوں میں ہر عام سے عام آدمی لوگ شرکت کرتے تھے. عام سے عام لوگ جو ہے علماء کی مجلسوں میں شرکت کرتے تھے اور ایسے ایسے مسئلے یاد رکھتے تھے جو آج اچھے دینداروں کو نہیں معلوم ہوتے. پہلے زمانے میں عام ماحول ہوتا تھا علم کا، بڑا بڑا مجمع اور عجیب لوگ، ہر طرح کا کام کرنے والے وہ علماء کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے. علماء کی صحبت میں، مجلسوں میں، ایمانی مجلسوں میں، دینی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے تو ان کو باریک مسائل یاد رہتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے، کروڑوں علماء اور عوام تو انگنت ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی اقتداء، ان کی تقلید کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ان کا واقعہ ہے. دیکھیں علم اس زمانے میں کتنا عام تھا، کیسے وہ لوگ علماء کی مجلسوں میں جاتے تھے اور علم سیکھتے تھے تو کیسی باریک باتیں اور باریک مسئلے ان کو معلوم رہتے تھے جو اللہ معاف کرے ہمیں اور آج کل اچھے دینداروں کو نہیں معلوم، جو سالوں سے مسجدوں میں آتے جاتے ہیں انہیں یہ چیزیں نہیں معلوم، کیونکہ وہ علماء کی مجلسوں میں، علمی مجلسوں میں، قرآنی محفلوں میں شرکت نہیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا درس وغیرہ اس کا اہتمام ہمارے پاس نہیں ہوتا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ حج کیا. حج کرنے کے بعد اس حج جو ہوتا ہے عرفات میں، مین چیز جو ہے اس میں عرفات کا قیام، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا. تو عرفات میں ٹھہرنا ہوتا ہے، پھر واپس مزدلفہ آتے ہیں. مزدلفہ ایک جگہ کا نام ہے، ایک میدان. پھر مزدلفہ سے مینا کے میدان میں آتے ہیں، وہاں آ کر شیطان کو کنکری مار کر حاجی لوگ فارغ ہوتے ہیں. اس کے بعد ان کا آخری کام ہوتا ہے کہ وہ سر منڈاتے ہیں، بال منڈاتے ہیں، حلق کرنا جس کو. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارے حج کے کام کیے. اب حاجی جب بال کٹانے کے لیے آتے ہیں تو یہ 3-4 دنوں سے بہت مصروف ہوتے ہیں، 3-4 دنوں سے بہت مصروف ہوتے ہیں پورے حج کے اعمال میں. اس وجہ سے بہت تھکاوٹ ہوتی ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے کوئی حجام ملے اور بال کٹ ہو جائے اور سکون آئے. سارے حج کے ارکان پورے ہو جائیں گے تو انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج کر کے مینا میں سارے ارکان کر لیے. اب وہ حجام کے پاس آ کر بیٹھے. تو حجام کتنا ماہر ہے، حجام کتنا بہترین عالم ہے اور مسئلوں کا جاننے والا ہے. اور وہ کائی کی وجہ سے کہ وہ مکہ مکرمہ میں امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد تھے، ان کی مجلسوں میں بیٹھتا تھا. مکہ مکرمہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد درس دیتے تھے، ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا، اس لیے وہ اتنا سن کر اتنا ماہر ہو. تو امام صاحب اس کے پاس بیٹھے تو وہ حاجی کہہ رہا ہے کہ حاجی صاحب کہاں سے آئے ہو؟ اب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آج کے زمانے کے جیسا نہیں کہ میرے جیسے کچھ علماء جو ہے تھوڑا بھی علم نہیں ہے اور کپڑے تو ایسے پہنیں گے جیسے کہ بہت بڑے علامہ ہیں. اب وہ امام ابو حنیفہ علم کے پہاڑ، علم کے سمندر ہونے کے باوجود ان کے اندر اتنی سادگی کہ وہ حجام ان کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بالکل دیہاتی آدمی ہے، ان کو کچھ نہیں معلوم. اتنے بڑے امام کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جاہل ہے. تو اس نے پوچھا حاجی صاحب کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا کوفہ اور بغداد جو مشہور علاقہ وہاں سے آئے. تو بولے او ہو حاجی صاحب وہاں تو اتنے بڑے عالم ہیں، وہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کاش آپ ان کی صحبت میں بیٹھتے تو آپ یہ غلطی نہ کرتے. ان کی غلطی بتا، اتنے بڑے عالم ہیں وہاں پر، دنیا جن کو جانتی ہے، ساری دنیا سے لوگ ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ اس علاقے کے ہو کر یہ غلطی کر رہے ہیں. بولے اچھا بتا میں نے کیا غلطی کی؟ امام ابو حنیفہ کو غلطی بتا. تو بولے اچھا بتا کیا غلطی کی؟ تو غلطی بھی ایک نہیں ہے، کئی غلطیاں بتا دی. پہلی غلطی آپ نے یہ کی کہ آپ بال کٹانے کے لیے آئے تو سیدھی طرف سے اپنا سر آپ نے آگے کرنا چاہیے تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کام سیدھی طرف سے پسند ہے. ہر کام کس طرف سے پسند ہے؟ آپ آ کر بیٹھ گئے خالی تو سیدھا سر آپ کا سیدھی طرف کا حصہ پہلے آگے کرنا چاہیے تھا. ایک غلطی تو آپ نے یہ. دوسری غلطی آپ نے یہ کی کہ میرے سے
بال کٹانے پر جو معاملہ ہے وہ معاملہ آپ نے کلیئر نہیں کیا. معاملہ شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ کسی سے لین دین کر رہے کوئی معاملہ کر رہے پہلے کلیئر کر لو تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو. رکشے میں بیٹھ رہے ہیں تو پہلے طے کر لو کہ بھئی کتنا لوگے, تو بعد میں ہوتا ہے جھگڑا ہوتا ہے نا, وہ زیادہ بول دیا اپنے پاس اتنے پیسے نہیں ہے تو پھر کیا آدمی جھگڑا ہی کرے گا. اس لیے شریعت کا معاملہ یہ ہے کہ معاملہ کلیئر کرو. جب بھی کسی سے لین دین کا کچھ لینا دینا ہے تو پہلے سے ہی کلیئر پوچھ لو. تو بولے آپ نے معاملہ کلیئر میرے سے کچھ طے ہی نہیں کیا, ڈائریکٹ کٹانے کے لیے بیٹھ گئے, بعد میں جھگڑا ہو جاتا تو کیا کریں. اب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مسئلے بتا. تیسری غلطی یہ کی کہ آپ قبلہ رخ نہیں بیٹھے. آپ خیال رکھنا چاہیے تھا, آپ اتنی باریک باریک چیز بتا رہا ہے, دیکھو سبحان اللہ, آپ قبلہ رخ ہو کر نہیں بیٹھے. اور چوتھی غلطی یہ کی کہ اب آپ کا حج ختم ہونے پہ آ رہا ہے, بال منڈانا ہے, اس کے بعد حج کے ارکان بس ایک طواف باقی ہے, ختم ہو گیا, تو تھوڑا سا وقت ہے. تو یہ وقت جو ہے آپ کی زبان خاموش کیوں ہے؟ آپ لبیک اللہم تلبیہ پڑھتے رہو بھائی, بعد میں موقع ملے گا نہیں ملے گا کس کو معلوم. آئندہ سال حج کے لیے موقع ملے گا یا نہیں ملے گا کس کو معلوم. تو یہ غلطی ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور بتاؤ اور بتاؤ. اتنے میں وہ مکہ مکرمہ میں جو شاگرد تھے امام حنیفہ وہ ڈھونڈتے ہوئے آ گئے, وہ ان کو تلاش کرتے ہوئے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ کر ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے. اب یہ پریشان حجام کہ یار بولے جن سے میں علم حاصل کرتا مکہ مکرمہ میں امام حنیفہ کے شاگرد, وہ یہ آدمی کے سامنے آ کے ادب سے کیوں کھڑے ہو گئے. لیکن پھر بھی وہ اس کو تھوڑا ہڑبڑاہٹ ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے, اتنے بڑے عالم مکہ مکرمہ میں درس دیتے امام حنیفہ کے شاگرد تھے, وہ یہ حاجی کے سامنے ادب سے کیوں کھڑے ہو گئے. خیر پھر امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس سے پوچھا کہ اچھا تو نے باتیں تو بہت اچھی بتائی, یہ بتا کہ تو نے یہ سب چیزیں سیکھی کہاں سے, یہ علم کیسے آیا. تو کہا وہ مکہ مکرمہ میں امام ابو حنیفہ جو کوفہ والے ہیں ان کے شاگرد یہاں پر درس دیتے ہیں, میں ان کے درس میں جاتا ہوں, وہاں یہ سب چیزیں میں نے سیکھی. دیکھیں علمی ماحول کا کیسے اثر ہوتا ہے. حجام کو اتنی باریک باریک چیزیں معلوم ہیں, اتنے مسائل معلوم ہیں حجام کو. آج کے زمانے میں سوچ سکتے ہیں آپ کسی حجام کو نماز کے فرض بھی معلوم ہوں گے اللہ ماشاءاللہ, اتنی باریک باریک چیزیں معلوم ہیں. تو اس نے کہا کہ یہاں امام حنیفہ کے شاگرد ہے وہ جو درس دیتے ہیں, میں ان کے درس میں پابندی سے بیٹھتا ہوں, اس وجہ سے میں کوئی ہے. اب وہ امام حنیفہ کے شاگرد تھے, وہ کہنے لگے اللہ کے بندے جس سے تو بات کر رہا ہے یہ امام ابو حنیفہ ہے. کون ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نصیحت کی کہ اللہ کے بندے جتنی باتیں تو نے بتائی ہے کہ یہ سیدھی طرف سے سر منڈانا چاہیے اور تلبیہ پڑھتے رہنا چاہیے, معاملہ طے کر لینا چاہیے, قبلے کی طرف رخ کرنا چاہیے, یہ باریک باریک باتیں ہیں, یہ انسان جب گھر پر ہوتا ہے جب اس پر عمل کر سکتا ہے. یہ سفر میں ہے اور حج کا موقع ہے, تھکاوٹ ہے, ایسے وقت میں اس پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, فرض اور واجب تھوڑی ہے. اتنی باریک باتیں تو انسان اطمینان میں ہو, جب سکون میں ہو, جب عمل کر سکتا ہے. یہ حاجی یہاں بھاگ دوڑ میں ہوتا ہے, حج میں بھاگ دوڑ میں پریشانی ہے, اتنے سارے لوگ, بھیڑ ہے, اور اس میں جو ہے اس کے ارکان ادا ہو رہے ہیں, حج کے اتنے بڑے بڑے اعمال ہیں, اس میں انسان ان چیزوں کو نہ بھی کرے تو کوئی گناہ نہیں. اس کو کہا یہ چیزیں گھر پر اطمینان سے کرنے کی, یہ سب باتیں دائیں طرف سے کام کرو, قبلے کی طرف رخ کر کے کام کرو, یہ سب کام گھر پر کرنے کی, یہ کہہ کر اس کو. خیر بات چل رہی ہے کہ دیہاتی لوگ جو ہے وہ علمی ماحول سے دور رہتے ہیں, علماء کی صحبت سے, دینی مجلسوں سے, بزرگوں کی, نیک لوگوں کی صحبت سے دور رہتے ہیں, اس لیے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. اگر خدا نخواستہ شہر والے بھی یہ غلطی کریں گے تو ان کے دل بھی سخت ہو جائیں گے. ایسے نہیں کہ شہر والوں سے اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے تو یہ کچھ بھی کرتے رہے ان کے دل سخت نہیں ہوں گے, ایسا نہیں ہے. دیہات والوں کے دل سخت کیوں ہیں کہ وہ علم سے دور ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, اللہ نے جو قرآن اتارا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں, یہ دینی علم اور قرآن کا علم, قرآن کے معنی اور مطلب کا علم ان کو نہیں ہے.
یہ علم سے دوری، علماء سے دوری، نیک لوگوں کی صحبت سے، اچھے ماحول سے دوری کی وجہ سے ان کے اندر یہ سختی ہے۔ اس لیے بھائی ہمیشہ جو ہے اس کا خیال رکھیں کہ علماء کی صحبت میں رہیں، دینی مجلسوں میں رہیں، قرآن سے، قرآن کے معنی اور مطلب سے جڑے رہیں، تب دل زندہ ہوگا۔ یہ دل کو زندہ کرنے والی چیز ہے۔ ورنہ برا ماحول تو ہم دیکھ رہے ہیں، برے ماحول کی وجہ سے کیسے دل سخت ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے دوست احباب ہیں وہ بس گناہوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، برائیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، دنیا کی طرف گھومنے پھرنا، اور سب دنیا صبح سے لے کر شام تک وہ دوست لوگ ہمیں دنیا کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے دلوں کا حال جانچ لیں کہ کیا ہو، دل کتنے ویران، کتنے بنجر، کتنے پتھر دل بن چکے، دل نہیں گویا پتھر کسی نے، اتنے سخت دل ہو۔ کیوں؟ یہ بری صحبت، برے ماحول کی وجہ سے، بری سوسائٹی اور غلط لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ اس لیے نیک لوگوں کے ساتھ رہیں جو ہمیں دینی مجلسوں میں لے کر جائیں، ایسے دوست بنائیں جو ہمیں مسجدوں میں، مسجد اور علماء کی صحبت میں، دینی بیانات میں، قرآنی محفلوں میں لے کر جائیں، ایسے دوست بنائیں۔ تو فرمایا الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر